بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ 7 اعضاء پر مشتمل سجدہ کریں۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 دونوں ہاتھ، نمبر 3 دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ یہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی کے ساتھ ناک بھی شامل ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات، یا یوں کہیے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں۔ بعض اوقات جب کوئی بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک ہاتھ میں لے کر اور سجدہ کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح سے سجدہ ہو سکتا ہے جس میں 7 اعضاء کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے؟ یا اگر قرآن شریف کو نیچے بھی رکھ دیں تو قرآن شریف کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر قرآن شریف پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آ گئی ہے تو آپ قرآن شریف کو بند کر کے اونچی جگہ پر رکھیے اور سکون کے ساتھ سجدہ کیجیے۔ اور سجدہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم ہوا اور انہوں نے سجدہ کیا اور انہیں سجدہ کرنے پر جنت ملی، اور مجھے بھی حکم ملا سجدہ کرنے کا، لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا اور مجھے دوزخ ملی۔ تو دوستوں، بزرگوں، بہنوں، میرے بھائیوں، سجدہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے اور سجدہ 7 اعضاء کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔